درس و سبق از مفتی محمد قاسم ملا حسینی قاسمی خلیفہ عارف باللہ محی السنہ مجدد زمان شیخ الاسلام والمسلمین پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دعوت برقاتہ العالیہ۔ موضوع وقت کا ضائع کرنا خودکشی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران ملت، نوجوانان قوم، آج کے درس اور سبق میں آپ حضرات اور احباب کی خدمت میں وقت کے تعلق سے ایک اہم مضمون اور بات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عنوان اور ہیڈنگ ہے وقت کا ضائع کرنا خودکشی ہے۔ اکابر اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے اور وقت کو ضائع کرنا ایک محدود زمانے تک زندہ آدمی کو مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی منٹ، سیکنڈ اور گھنٹہ اور دن اور رات جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں، اگر انسان حساب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جاوے کہ آپ کی عمر میں سے 5 سال کم کر دیے گئے تو یقیناً اس آدمی کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ بیکار بیٹھا ہوا خود اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، مگر اس کے زوال اور ختم ہونے پر اس کو کچھ بھی افسوس نہیں ہوتا۔ دیکھیے، وقت کا بیکار کھونا عمر کا کم کرنا ہے، لیکن اگر یہی ایک نقصان ہوتا تو زیادہ غم نہ تھا، مگر بہت بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ بیکار آدمی طرح طرح کے جسمانی اور روحانی عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرص ہیں، لالچ ہیں، ظلم و ستم ہیں، قمار بازی ہیں، سٹہ ہے، جگار ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہ اور برے اور خراب کام ہیں۔ عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو معطل اور بیکار رہتے ہیں۔ جب تک انسان کی طبیعت، دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوگا، اس کا میلان، اس کا رجحان ضرور برائیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف رہے گا۔ انسان اسی وقت صحیح انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے وقت پر نگراں رہے، اس کی نگرانی کرتا رہے، ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی فضول اور بیکار کام میں نہ گوارے۔ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کر دے تو انسان اپنے ان قیمتی اوقات کو صحیح کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر پسار کر سکتا ہے، گزار سکتا ہے۔ وقت کچے مسالے کے مانند ہے جس سے آپ جو کچھ چاہے بنا سکتے ہیں۔ کچا مسالہ ہوتا ہے، اس سے انسان جو کچھ بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جو آئٹم بنانا چاہے، جو کھانا بنانا چاہے، جو پکوان پکوانا چاہے پکوا سکتا ہے۔ ایسے وقت کچے مسالے کے مانند ہے۔
جس سے آپ جو کچھ چاہے بنا سکتے ہیں۔ وقت وہ سرمایہ ہے اور قیمتی دولت ہے اور قیمتی مایہ ہے جو ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برابر عطا کیا گیا ہے۔ جو حضرات اس سرمایہ کو مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں انہی کو جسمانی راحت اور روحانی مسرت اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وقت ہی کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے، باادب بن جاتا ہے۔ اس کی برکت سے جاہل عالم، وقت کو صحیح استعمال کرنے سے جاہل عالم مفلس، تونگر اور مالدار، اور نادان دانا بن جاتا ہے، بے وقوف اور احمق عقل مند بن جاتا ہے۔ مگر آج ہم معاشرے کی اور سوسائٹی کی حالت کو اٹھاوے، نوجوانوں کا حال کیا ہے، بوڑھوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے۔ وقت کو بیکار، لایعنی، فضول، لہو و لعب اور فالتو کاموں کے اندر، فضولیات میں برباد کر دیتے ہیں۔ وقت کی قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر رہی نہیں، خصوصاً جوانوں کے دلوں میں۔ عوام ہو، خواص ہو، جہلا ہو، جس طبقے سے اس کا تعلق ہو، اپنا وقت کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کل تو موبائل اور وہ بھی ٹچ ایسی بلا اور مصیبت ہیں کہ رات دن اسی میں ہمارے جوان، ہمارے بچے، عوام، خواص، جہلا، یہ سارے کے سارے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور مبتلا رہتے ہیں قسم قسم کے خراب اور بدی کے، برائیوں کے اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرماوے اور مکمل اصلاح فرماوے، اور موبائل جیسی یہ جو نعمت ہے، یہ نعمت بھی ہے، اس موبائل جیسی نعمت اور دولت سے ہمیں اسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرماوے، اور ہمیں اس کا استعمال صحیح طور پر کرنے والے بنا دے۔ یہی دعا ہیں، این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد دعاؤں کی گزارش ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے، حق تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔